بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق بے ہوش اور مریض کا احرام۔ اگر کوئی شخص احرام باندھنے کے وقت بے ہوش ہو جائے تو ساتھی کو چاہیے کہ اپنے احرام باندھنے سے پہلے یا بعد میں بے ہوش کی طرف سے بھی احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے۔ جب ساتھی نے اس کی طرف سے احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا تو بے ہوش کا احرام بندھ گیا۔ بے ہوش کی طرف سے احرام باندھنے کے لیے اس کے حکم یا اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس نے حکم کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ ساتھی اگر اس کی طرف سے اس کے احرام باندھے گا تو بہر صورت اس کا احرام صحیح ہو جائے گا۔ جس وقت بے ہوش کو ہوش آ جائے تو تعین احرام کی کر کے باقی افعال حج خود ادا کرے اور ممنوعات احرام سے بچے۔ اگر ہوش نہ آئے تو جس شخص نے اس کی طرف سے احرام کی نیت کی ہے وہ یا کوئی دوسرا شخص وقوف عرفہ اور طواف وغیرہ اس کی طرف سے نیت کر کے اگر ادا کرے گا تو حج ہو جائے گا۔ بے ہوش کو ساتھ لے جانا ضروری نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ ساتھ لے جائے۔ اور جو شخص ایسے بے ہوش کی طرف سے طواف اور سعی کرے اس کو اپنا طواف اور سعی علیحدہ کرنا ہوگی۔ ایک طواف اور سعی دونوں کی طرف سے کافی نہ ہوگا جبکہ بے ہوش ساتھ نہ ہو۔ بے ہوش کو ساتھ لے جانے کی حالت میں اگر ایک طواف اور سعی دونوں کی طرف سے ہو جائے گا، کیونکہ بے ہوش خود طواف اور سعی میں موجود ہے، البتہ بے ہوش کی طرف سے نیت الگ کرنی ہوگی۔ ویل چیئر وغیرہ پر جب مریض یا بے ہوش کو ساتھ لے کر طواف و سعی کر رہے ہیں یا کرا رہے تو اس کی نیت بھی خود کرانے والا کر لے تو دونوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ بے ہوش سے کوئی فعل ممنوعات احرام میں سے ہو گیا گو بلا ارادہ ہو، اس کی جزا بے ہوش ہی پر ہوگی، جس سے اس کی طرف سے احرام کی نیت کی ہے اس پر واجب نہ ہوگی۔ جو شخص خود بھی احرام باندھے اور بے ہوش کی طرف سے بھی احرام باندھا ہے، اگر وہ کوئی فعل ممنوعات احرام میں سے کرے گا تو صرف ایک ہی جزا واجب ہوگی۔ اگر احرام کے بعد کوئی شخص بے ہوش ہو جائے تو اس کو عرفات اور طواف وغیرہ میں ساتھ لے جانا واجب ہے، دوسرے شخص کی نیابت کافی نہ ہوگی۔ اور جب ایسے بے ہوش کو کوئی دوسرا شخص طواف کرائے تو کرانے والے کے لیے طواف کی نیت کرنی شرط ہے۔ اگر ایسے بے ہوش کو خود اٹھا کر طواف کرایا اور اپنی طرف سے طواف کی نیت بھی کر لی تو دونوں کو ایک طواف کافی ہو جائے گا، بشرطے کہ بے ہوش کی طرف سے بھی نیت طواف کی ہو۔ اگر اٹھانے والا یعنی طواف کرنے والا حج کا طواف کرتا ہے اور بے ہوش کا عمرے کا طواف کراتا ہے تب بھی جائز ہے، نیت مختلف ہونے سے کچھ مذائقہ نہیں، لیکن بے ہوش کی طرف سے طواف کی نیت کرنا ضروری ہے۔ کوئی شخص مریض ہے، بے ہوش نہیں ہے اور وہ احرام کے وقت سو گیا اور کسی دوسرے شخص کو احرام باندھنے کے لیے اس نے کہہ دیا تھا اور دوسرے شخص نے اس کی طرف سے اس کے احرام باندھ دیے تو احرام صحیح ہو گیا۔ جاگنے کے بعد باقی افعال حج خود ادا کرے، ممنوعات احرام سے بچے۔ اگر اس کے حکم کے بغیر کسی نے اس کی طرف سے احرام باندھ دیا تو اس کا احرام صحیح نہ ہوگا۔ اسی طرح ایسے مریض کو کوئی دوسرا طواف سونے کی حالت میں کرائے تو اس کے لیے بھی حکم اس کا اور فوراً طواف کرانا شرط ہے۔ اگر بغیر اس کے حکم کے یا کچھ دیر کے بعد طواف کرایا تو طواف نہ ہوگا۔ تو یہ ممنوعات احرام میں سے کچھ احکامات بیان ہوئے بے ہوش اور مریض کے لیے۔ ان آداب کو خیال رکھتے ہوئے حج کے افعال پورے کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ۔